جی ناظرین، ایک بار پھر اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ چھوٹے عمل عظیم ثواب کی طرف۔ جیسے کہ بات ہو رہی تھی سنہری بات میں کہ جو صلح کرے رہنا چاہیے، اختلاف پیدا ہو جائے دور کروا دینا چاہیے، یہ ساری باتیں یہ وہ عمل ہے جو ہم خود چل کے کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس عمل کے ساتھ ساتھ اگر ہم قرآن مجید کا بھی سہارا لیں، ان کی صورتوں کا، ان کی دعاؤں کا، چیزوں کا سہارا لیں، تو یقیناً جو یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر کسی میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف ہو گیا، آپ کو جیسے کہ ذکر کر چکی ہوں کہ اس کے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں اس گھر کے رہنے والے فرد پر، تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ ان دونوں میں ایک ملاپ ہو جائے اور ان کی زندگی ویسے ہی شروع ہو جائے جیسے پہلے خوش اخلاقی سے، خوش طریقے سے جو وہ گزار رہے تھے۔ تو یہاں پر کچھ ایسی چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ سورۃ روم ہے وہ جو ہے اس کی آیت نمبر 21، سورۃ روم ہے اس کی آیت نمبر 21، آیت نمبر 21 کو آپ نے 99 مرتبہ 99 ٹائمز 99 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے کسی مٹھائی پہ دم کر کے اور ان دونوں کو اگر کھلا دیں گے تو یقیناً اس میں پیار محبت بڑھ جائے گا، اور وہ دل میں جو کدورت ہے وہ جو ہے وہ دور ہو جائیں گی اور وہ آپس میں مل جائیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ ایک طرح سے محبت جو ہے جب دل میں پیدا ہونے لگتی ہے تو آٹومیٹیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ پھر نفرت، اور تھوڑا سا انسان کہتا ہے چلو میری خطا تھی، یہ سوچنے لگتا ہے اور پھر وہ اس چیز پہ غور کرنے لگتا ہے کہ نہیں، ہمیں آپس میں مل جانا چاہیے۔ تو یہاں پر یہی ایک چیز ہے کہ سورۃ روم ہے جو کہ پارہ نمبر 21 میں ہے، تو اس کو آپ نے جو ہے وہ 99 جو ٹائمز جو ہے وہ آپ نے آیت نمبر 21، سورۃ روم کی آیت نمبر 21 جو ہے وہ آپ نے 99 ٹائمز جو ہے پڑھ کے کسی میٹھی چیز پہ وہ آپ نے کھلا دینی ہے، تو یقیناً ان کے دل میں جو کدورتیں ہیں، جو نفرتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور محبت جو ہے پیدا ہونے لگے گی اور ان کے اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے یا لطیف و یا ودود، یہ بھی پروردگار عالم کا جو اسم مبارکہ ہے، یا لطیف و یا ودود، یا لطیف و یا ودود، اس کو جو ہم نے اس کا ورد کرنا ہے 213 ٹائمز، 213 مرتبہ 213 ٹائمز جو ہے ہم نے اس کا جو ہے ورد کر کے دم کر کے چینی پہ، اسے بھی کسی میٹھی چیز پہ چینی پہ جو آپ دم کر کے یہ بھی اگر کھلائیں تو ہے وہ جو ایک کدورت ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، جو اختلاف ہوتا ہے، جو انبن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ جو کھلانے سے ان کے دلوں میں محبت اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور یقیناً پھر وہ اختلاف جو ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے۔ تو ایک تو یہ پروردگار کا نام اس میں مبارکہ تھا، یہ لطیف و یہ ودود، یہ 213 مرتبہ جو ہے 213 ٹائمز جو ہے ہم نے اسے پڑھنا ہے چینی پہ پڑھ کے، اور وہ ہمیں کھلانا، اگر چینی نہیں تو کوئی میٹھی چیز پہ بھی اسے آپ نے دم کر کے اور اسے کھلانا ہے۔ تو یقیناً وہ جو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ میں یہ بتا رہی ہوں تو صرف میاں بیوی ہی کے لیے، کوئی بھی جائز مطلب جس میں جائز آپ کا جیسے رشتے ہوں، کوئی رشتہ داریاں ہوں، بہن بھائی ہوں، آپ کے کوئی بھی ماں باپ ہوں، اسی طرح کے آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسے ہوں جن کے درمیان آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیار محبت سے آپس میں رہیں، ان کے لیے یہ ہے، کیونکہ ہر چیز جو میں بتاتی ہوں تو وہ کہتی ہوں کہ یہ سب شرعی چیزیں ہونی چاہیے، مطلب ایسے جو ہے جو رشتے بھی ایسے ہونا چاہیے جو جائز بھی ہوں، صحیح بھی ہوں، جن کے جوڑنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کا آپ نے سہارا بھی لیں اور اپنے عمل بھی کریں، اور اگر آپ کسی ناجائز چیز کے لیے کریں گے تو یقیناً اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد آتی ہے سورۃ نساء۔ سورۃ نساء جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کے لیے بہترین چیز ہے، اور اس کو بھی آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کا اگر آپ تلاوت کرتے رہیں، پڑھتے رہیں تو جو ہے وہ دونوں جو شخص ہیں وہ مل جائیں گے، میاں بیوی ہوں جو بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو اس کا بھی اس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے۔ یقیناً آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ نہیں یہ گھر جو ہے برباد ہونے سے بچ جائے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے سچے نیت سے، اپنے نیک عمل کی وجہ سے، کہ نہیں ہمیں یہ عمل کریں گے پروردگار بھی خوش ہوگا اور ان کے گھر ٹوٹا ہوا گھر بھی بس جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ اس نیت سے سورۃ نساء کی تلاوت کریں گے اور پھر دعا مانگیں گے تو یقیناً جو ہے وہ اس کا فائدہ ہوگا، اور وہ جیسے کہ عمل کے ساتھ میں بتا رہی ہوں، عمل کے ساتھ یہ چیز آپ کریں گے تو ظاہر ہے اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ دوا لینے کے ساتھ ساتھ پرہیز ضروری کریں گے تو جلدی سے جو ہے وہ مرض چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں یہ عمل جب کر رہے ہیں، یہ اقدام ہمیں جب اٹھانے ہیں، سارے قدم اٹھانے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بھی کرتے رہیں گے تو یقیناً ہمیں فوراً اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے سورۃ جمعہ کو بھی اگر 5 بار جو ہے وہ ہم اگر پڑھ لیں، سورۃ جمعہ کو 5 بار پڑھ لیں، اور یہ بھی میاں بیوی کے لیے اختلافات کے لیے
میاں بیوی پہ زیادہ اس لیے زور دیا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گھر ہوتا ہے، گھر بنا ہوا ہوتا ہے جس میں بچے بھی ہوتے ہیں، اور ایک جب یہ گھر ٹوٹتا ہے یقیناً بچوں کی زندگی پہ بہت زیادہ اس کا اثر پڑتا ہے. تو وہ پورا ایک جب بچپن ہوتا ہے پروردگار جب دیکھتا ہے اس کا وہ ایک بلڈ ہو رہا ہوتا ہے، جب وہ شروع ہی سے تباہ ہونے لگتا ہے تو ظاہر ہے اس کی پوری زندگی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اور ماں باپ ایسی چیز ہے کہ وہ بہترین ہی وہ جو ہے سپورٹ کر سکتے ہیں، انہیں سہارا دے سکتے ہیں، انہیں پرورش کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ عمل بہترین ہے کہ آپ کسی کے میاں بیوی کو جو ہے دو رشتوں کو جوڑ دیں گے تو ان کا پورا گھر جو ہے سنور جائے گا، اور جو ایک تکلیف سے جو اذیت سے وہ بچ جائے گا. تو لہٰذا صورت جمعہ بھی ہے کہ میاں بیوی میں جب اختلاف ہو جائیں تو ان کو جوڑنے کے لیے بھی ایک بہترین ہے صورت جمعہ. اسے 5 بار پڑھیے اور اس نیت سے پڑھتی رہیے، اور جس کے لیے بھی آپ جا رہی ہیں، جس عمل کے لیے، جس لوگوں کے لیے ملانے کے لیے جا رہی ہیں، تو یقیناً اس پہ جلد فائدہ ہوگا. اور اسی طرح سے اگر دو جو ایک طرح سے لوگ ہیں یا خاندان ہیں یا رشتہ دار ہیں جو بھی ہیں، وہ جو ہے ان میں بھی آپس میں جو ہے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے اور وہ جھگڑا ختم ہو کے نہیں دے رہا ہے، اس کے لیے بھی صورت طہا کو آپ جو ہے نا وہ اگر اس کا آپ ورد کرتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، اور پھر آپ جا کے اور آپ میں اس میں جو ہے وہ ان چیزوں کو ختم کرائیں گے، اس جھگڑے کو ختم کرائیں گے، تو اس کے لیے بھی ایک بہترین جو ہے وہ صورت ہے صورت طہا. اس کو بھی اگر آپ تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کرنے کے بعد بھی جایا کریں، جب بھی جائیں صلح اور صفائی کرانے کے لیے، جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے صورت طہا کو بھی بہت اس کا ورد کرتے رہیں. یعنی اس کو ورد کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرتے رہیں، اور تلاوت کرنے کے بعد پھر آپ وہ کام کریں، وہ قدم اٹھائیے، تو یقیناً آپ کا جو آپ کو ایک عزت کے طور پہ جو ہے آپ اس چیز کو مسئلے کو حل کر دیں گے اور جھگڑے کو ختم کر دیں گے. تو یہ چند ایسی چیزیں ہیں جو آپ میں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے ایک بہترین عمل ہے اور بہترین اقدام ہے. اس کا اجر بھی پروردگار نے بہت ہمیں دیا ہے کہ کسی چیز کو، جھگڑوں کو، نفرتوں کو، غصے کو آپس میں جو ختم کرا دے، اس کا عمل بھی کرنے سے آپ کو ایک اجر کثیر عطا کرتا ہے اور اجر عظیم پروردگار آپ کو دے گا آپ کی آخرت میں. تو لہٰذا یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. جی بھائی. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی ناظرین، آتے ہیں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور جو آج کا سوال ہے. پہلے سوال دہرا دوں. سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے وقت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اور جو آج کا ٹاپک ہے محبت اہل بیت علیہ السلام. اور جتنی دیر میں آپ کی کالز آئیں، ایک دوبارہ اطلاع، ایک خبر کہ ایران سے واپس آنے والے 400 زائرین کو تفتان بارڈر پر روک دیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی 2 ہفتے پہلے تقریباً 300 کے لگ بھگ ایسے زائرین کو روکا گیا تھا، اور اس وقت تقریباً 24 گھنٹے ہو گئے ہیں مزید 400 زائرین جن میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ایک بار پھر سیکیورٹی کے نام پہ تفتان بارڈر پر روکا گیا ہے. تو وہاں کی جو حکومت ہے، وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک، وہ بھی کچھ اسی قسم کے وزیر اعلیٰ، پرانے جو رئیسانی حکومت تھی اسی قسم کی حکومت اس وقت بھی وہ ثابت ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک جو روکنے والے ہیں وہ دشمنی اہل بیت میں خود تو اب ائمہ معصومین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن ان کے ماننے والوں کو وہ اذیت اور اس قسم کی کوششیں کرتے ہیں کہ وہ بھی محبت اہل بیت کرنا چھوڑ دیں. اور جو محبت کرنے والے ہیں ان کے سامنے کوئی بھی آگے رکاوٹ آ جائے، کچھ بھی ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، لیکن وہ محبت اور عشق میں ہر مشکل سے ٹکرانے کو تیار ہیں. اور وہ ہم سب کی دعائیں ان زائرین کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اس بارڈر سے وہ اپنے اپنے گھروں تک واپس صحیح سلامت پہنچ جائیں. کیونکہ بعض ایسے واقعات بھی ہوئے کہ ان ہوٹلوں کے اوپر جب حملہ ہوا اور اس میں بھی بہت سی قیمتی جانیں جا چکی ہیں. تو اب پورا ایک احتجاج کرنا چاہیے کہ ان 400 زائرین کو، اور یہ جو ہماری تنظیمیں یا مختلف جو گروپس ہیں کہ جو بعد میں ضرور اپنا یوم سیاہ یا احتجاجی دھرنے یا اس قسم کی یوم مذمت مناتے ہیں، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اپنا جو پریشر ہے یا جو بھی اثر و سوک ہے وہ اس وقت پر آنے سے کہ بجائے کہ ان کے شہداء کے جنازے ہم بعد میں پڑھیں اور سارا کچھ اس کا بعد میں احتجاج کریں، پہلے یہ وقت ہے کہ ان کی جان کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کریں. تو مجھے امید ہے یہ جو 400 زائرین ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمارے جو بااثر شخصیات ہیں وہ کچھ نہ کچھ کام ضرور کریں گے. اور جو آج کا ٹاپک ہے اس پر مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں ہم سب کی رہنمائی کے لیے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اپنی تلوار سے مومن کی ناک بھی کاٹ دوں کہ مجھ سے دشمنی کرنے لگے تو ہرگز نہ کرے گا. مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ اگر میں اپنی تلوار سے مومن کی ناک بھی کاٹ دوں کہ مجھ سے دشمنی کرنے لگے تو ہرگز نہ کرے گا، اور دنیا کی تمام نعمتیں منافق کی جھولی میں ڈال دوں گے، مجھ سے محبت کرنے لگے تو وہ ہرگز مجھ سے محبت نہیں کرے گا.
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں کہ مجھ سے کوئی مومن دشمنی نہیں کرے گا اور کوئی منافق محبت نہیں کر سکتا. تو یہ ایک ایسا فارمولہ، ایک ایسا کلیہ مولا علی علیہ السلام کا اس فرمان کے مطابق کہ جو تو محبت کرنے والے ہیں وہ جتنی بھی مشکل اس کے اوپر ڈھا دی جائے تو وہ محبت اہل بیت، محبت مولا علی علیہ السلام سے انکار نہیں کر سکتے. اور جو منافقین ہیں ان کو دنیا بھر کی نعمتیں، خزانے تک ان کے منہ جو ہے ان کے اوپر کھول دیے جائے تو پھر بھی جو محبت اہل بیت ہے وہ ان کے دل میں سما نہیں سکتی. تو جزاک اللہ کہ کیا ہم اس محبت کے ساتھ سرشار ہیں، کم سے کم ان منافقین میں ہمارا نام نہیں ہے. محبت میں ہم کتنے آگے نکلے ہیں، کتنی ہم میں ابھی اور بھی اس میں بہتری کرنے کی گنجائش ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان منافقین میں نہیں ہیں کہ ہم اس محبت کی بجائے نفرت اہل بیت علیہ السلام خدا نخواستہ کچھ بھی ایسا کام کر رہے ہیں. اور اب تو نفرت سب لوگوں کے چہروں کے اوپر عیاں ہو جاتی ہے کہ کس انداز سے یہ لوگ نفرت کرتے ہیں، اور ایسے جو مومنین ہیں، جو محبت کرنے والے، ان کے اوپر بھی وہ غموں کے پہاڑ ڈھانے میں ذرا بھی ہچکچاتے نہیں ہیں. تو یہ آج کا موضوع ہے. کچھ ایسے واقعات آگے چل کے شیئر کریں گے کہ کس انداز سے معصومین کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا ایک حقیقی محبت کر رہے ہیں یا صرف بناوٹی طور پہ محبت اہل بیت کا دم بھر رہے ہیں. جی بہن، تو 8 دن اس کے بھی سفر کے بھی آ گئے. اس سے پہلا بھی مہینہ تھا، اس سے پہلی بھی ہماری زندگی گزری ہے. حصول میں تو لگے ہیں محبت اہل بیت ہم حاصل کریں، خوشنودی اہل بیت میں، لیکن کہیں نہ کہیں اگر ہم ان اعمال کو نہیں پورا کر رہے کہ جو اس حصول کے لیے ہمارے لیے ضروری ہیں، تو پھر اور بعض اوقات ہم وہ عملی طور پہ کر بھی رہے ہوتے ہیں کہ جسم ہمارا وہ کام کر رہا ہے، جسم ہمارا مجلس میں موجود ہے، عبادت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو روح میں جو ایک شفافیت ہونی چاہیے وہ اس میں ہم حصول میں تھوڑا سا ناکام ہو رہے ہیں. تو ایک پروسیس ہے، اللہ کرے اس میں سے ہم گزرے لیکن رکے نہ رہیں. یقیناً کام ہونا چاہیے. یقیناً دیکھیں یہ بات تو فاروق بھائی بارہا ہم لوگ دہراتے رہے ہیں کہ یہیں اسی پلیٹ فارم سے کہ ہم بہت زبانی جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دعوے بھرتے ہیں. ہم کیا اکثر جیسے لوگ ہوتے ہیں کسی چیز کے لیے بھی اگر ہم کوئی دعویٰ بھرتے ہیں تو اس میں عمل بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہاں پر اگر ہم کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے ہٹ کے کسی کا بھی کہہ دیں تو وہ اس میں عمل نظر آ رہا ہوتا ہے، اس میں آپ منہ سے ادا کریں یا نہ کریں. اسی طرح اگر ہم دنیاوی مثال لیتے ہیں تو ماں باپ ایسی چیز ہیں کہ وہ ہر وقت محبت 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 نہیں کہتے بچوں سے، لیکن ان کا عمل جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنا پیار کرتے ہیں اپنے اولاد سے، کتنی محبت کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں جو اگر ہم جاتے ہیں اسی اہل بیت کی طرف تو ہمیں جو انہوں نے باتیں ہمیں کہی ہیں، جو عمل کرنے کو کہا ہے، اور وہ عمل وہی کہا ہے جو رب کی رضا ہے. اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو ہم یہ دعویٰ زبانی بھر رہے ہیں کہ ہم اپنے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن جس چیز کو جس سے وہ خوش ہوتے ہیں، جس چیز سے عمل سے وہ خوش ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ عام سب انسان، سب مومن جانتے ہیں کہ جب ہمارے جو وقت کے امام ہیں، جب کوئی مومن غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ دکھی ہو جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں اور رات تک آخر تک یہ سوچتے ہیں کہ کاش یہ اس چیز پہ جو ہے وہ توبہ کر کے سو جائے، میرا مومن مجھے نقصان نہ ہو. یہ ان کی محبت کی انتہا دیکھیے کہ وہ دکھی کیوں ہو رہے ہیں، کہ وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، کہ وہ ایسا عمل کر کے جہنم کی طرف اپنا راستہ نہ بنائے، اپنے آپ کو وہاں نہ ڈالے، جو ہم نے کہا اس پہ عمل کر کے جنت کی وہ جو ہے آسائش ہیں اسے حاصل کر لے. دیکھیں کہ وہ پورا جو یوم عاشور ہے وہ مہلت دی گئی مولا امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کہ جو تمام ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، اس میں جتنے لوگ بچ سکے جہنم سے وہ بچ جائیں. موقع دیا گیا، جن کے نصیب تھا وہ آگے، اور جو جہنمی ہو گئے وہ ان کو پھر جہنمی میں جائے. یقیناً تو ہمارا ہی تو عمل اگر ایسا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام ہی کو کیا کہتے ہیں دکھی کر دیں تو یہ ہم کیسے کہہ دیں کہ ہم پیار کرتے ہیں. بے شک. لیجیے آج کے پہلے کالر بھی آ گئے ہیں، پھر ہم اپنی بات بھی جاری رکھیں گے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں، یہ ہدایت سے بھی. جی آپ ہدایت ٹی وی پر لائیو ہیں پروگرام صبح غم میں، کیا کہنا چاہیں گی بہن؟ جی بھائی صاحب، یہ مجھے نمبر چاہیے، علامہ گھروی کا نمبر مل جائے گا؟ چلے میں ابھی آپ کو انفارمیشن جو بھی آپ کو چاہیے اس کے لیے ایک نمبر دیتا ہوں. اگر علامہ صاحب کا نمبر ہمارے پاس ہوا تو آپ کو مل سکتا ہے. ناظرین، تو ہماری بہن جو حیدرآباد سے جنہوں نے کال کی ان کے لیے یا دیگر جو لوگ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کسی قسم کی اگر کوئی آپ انکوائری یا کوئی بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں ہدایت ٹی وی سے متعلق، علماء کرام کا کوئی پرائیویٹ نمبر لینا چاہتی ہیں
تو وہ 72 کے سامنے جو ہمارا ڈونیشن ہاٹ لائن نمبر لکھا ہوا ہے آپ اس پہ بھی کال کر سکتی ہیں، اور کوئی بھی آپ رہنمائی چاہیں تو ہدایت ٹی وی کی اس نمبر سے لے سکتی ہیں۔ جی اگلے کالر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام فاروق بھائی، سلطان جی بات کر رہا ہوں۔ جی مہربانی، وعلیکم السلام بھائی، آپ کے آج کے پروگرام میں شمولیت حاصل کرتے ہیں۔ جزاک آپ اللہ۔ کا سوال امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر، جی آپ یکم رجب 57 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، جی تو ظاہر 6 مہینے کے بعد 58 شروع ہو گیا تھا، جی 59 2 سال 6 مہینے، کم و بیش 2.5-3 سال آپ کی عمر سے 2 سال 6 مہینے ہم سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آپ جہاں تک تعلق ہے کہ آپ کا واقعہ کربلا کے بعد، یہ تو رہا محبت اہل بیت میں، اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا ہے کہ اے رسول کہہ دو ان سے کہ میں تمہیں اجر رسالت نہیں مانگتا ہوں مگر یہ کہ میری آل سے محبت و محبت رکھو، معدت رکھو۔ صحیح۔ تو اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ جو رسالت کا کام جو رسول نے ہم تک پہنچایا ہے، یہ دزدی یا چوری کا کام ہے کہ ہم رسالت کے اس سے تو فائدہ اٹھائیں۔ یہ اسلام چوری کا اسلام سمجھا جائے گا اگر اس پر صحیح معدت پہ عمل نہ کیا گیا، تو حضور نے جو اجر رسالت ہے وہ ادا نہ کیا گیا، تو بغیر اجر رسالت ادا کرنے کے اگر اسلام کو قبول کیا جاتا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اس کے لیے شرط ہے، یہ مشروط ہے، اور اس سے یہ نہیں کہا گیا کہ تمہاری مرضی ہے، چاہے تو مدد کرو چاہے تو نہ کرو، ایسا نہیں ہے، مینڈیٹری نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے اور یہ ہونا ہے۔ اس کے بغیر جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں ایک نیک عمل ہے، لیکن کہیں گزرتے ہوئے اگر زمین کے مالک سے اجازت نہیں لیں گے تو نہیں ہوگی۔ اگر مکان میں نماز پڑھتے ہیں تو کسی سے بغیر پوچھے اس کے گھر میں نماز پڑھیں گے تو وہ نہیں ہوگی۔ تو ظاہر ہے اسی طرح اسلام اسلام یہ مفت کا مال نہیں ہے، اس کے پیچھے حسین کی قربانیاں ہیں اور اس کے پیچھے جناب علی اصغر کی قربانیاں ہیں، جناب علی اکبر ہیں، 72 شہداء نہیں بلکہ کائنات پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب خاتم علیہ السلام تک یہ جتنی بھی انبیاء کی محنت تھی، 1.25 لاکھ انبیاء کی، یہ سب اس خزانے کو چوروں سے ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے حسین نے جو کارنامہ کربلا میں کیا اس کو یاد رکھے بغیر اسلام قبول کر لینا اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ عمل منہ پہ مار دیے جانے کے قابل ہے۔ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی روش پہ قائم رکھے کہ ہم حسین کے احسان کو یاد رکھیں۔ الہی آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی اگلے کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق میاں، اللہ آپ کو اور ساری ٹیم کو تندرستی دے، صحت دے، خوشیاں دے، آپ کی چینل ہمیشہ قائم رہے۔ اور میں پھر آپ سے سب سے اپیل کرتی ہوں کہ ہماری چینل کو سپورٹ کریں پلیز، سارے لوگ جو بھی جہاں میری آواز جا رہی ہے تو جتنی بھی اتنی ہستی ہیں، آپ کوئی ریسٹورینٹ والے ہیں، دکان والے ہیں، آپ کے اگر میں اللہ 3 آمدنی اگر آ رہی تو آپ 1000 پاؤنڈ مہینہ کر دیں اس کا، نہیں تو 500 روپے مہینہ کر دیں، اور اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں جن لوگوں کے پاس آمدنی زیادہ ہے، ان کی بزنس کر رہی ہے، اگر وہ 2000 بھی دے سکتے ہیں تو کم ہے ان کے لیے، کیونکہ یہ ایک اچھا کام ہے، یہ آپ کے لیے ایک اصلاح کا کام ہو رہا ہے اور آپ کے لیے آپ لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں، اس چینل سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس چینل کو سپورٹ کریں پلیز، آپ سب دیں اس کو لازمی سمجھیے۔ اہل بیت کی محبت، یہ دیکھیں اہل بیت کے لیے آپ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کو کتنا اچھا سب کچھ ملتا ہے دلنے میں، تو اہل بیت کے لیے آپ ان کے نام سے ہی دے دیں تو آپ کو بہت ثواب ہوگا اور دگنی چوگنی آمدنی آپ کی بڑھے گی ماشاءاللہ۔ اور پھر میں یہی کہوں گی آپ کے اس ٹاپک کے لحاظ سے بھی کہ بھائی اہل بیت کی محبت کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ابھی یہ کہہ رہی تھی بیوی کہ اہل بیت سے محبت جب انسان کسی سے کرتا ہے تو اس کو چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا کہنا ماننے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم اس جیسا ہوں، ہم اس کو نقصان نہ پہنچائیں، ہم اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس کے کہنا مانے۔ تو ساری بیویوں کو بھی اور ساروں کو بھی یہ مجلسوں میں جاتی ہیں اکثر وہ، لیکن وہ رومال ان کے سر پہ اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک مجلس میں ہوتی ہے، مجلس سے باہر نکلیں گی آپ کہیں بھی نظر آئیں گی تو ان کا سر پہ رومال نہیں ہوگا، ان کو حجاب نہیں ہوگا۔ تو وہ بہت سارے لوگ یہ بھی ہوتے ہیں کہ مجلس میں بھی جا رہے ہیں بیٹھے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔
تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ آپ کی اہل بیت سے محبت کی اور صحیح راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ میرے بات میری سنت اگر تمہیں لوگے تو اہل بیت میں ملے گی بیت. تو اہل بیت کا ہی صحیح راستہ ہے ہمیں اپنانا چاہیے سارے مسلمانوں کو. میں صرف کیوں کے نہیں کہہ رہی ہوں, سارے مسلمانوں کے لیے اہل بیت کو جو اپنانا ہی صحیح راستہ ہے اور ان کا کہنا ماننا, ان سے محبت کریے, ان کا کہنا مانیں آپ, ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں آپ تاکہ اصلاح ہو, پھر آپ کے بچے اور نسل در نسل اسی میں چلتی رہے. اور یہ بھی میں کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو ضرور بتائیں, بچوں کو ضرور سکھائیں یہ باتیں. ٹھیک ہے اس کنٹری میں یہاں کا ماحول ہی کتنا ڈفرینٹ, میں اسی کنٹری میں پلی ہوں, میں اس کنٹری میں میرا بیٹا پیدا ہوا پلا بڑا اور میں نے سارا مذہب اپنے بیٹے کو سکھایا. میں جاتا ہمارا بچہ وہ تشہیر سے بچ کے برا پاس چھڑک رہا ہے, وہ سب کچھ پڑھا اور ماشاءاللہ اسی کنٹری کی اسی کی میرا بیٹا قابل پڑھ کے پی ایچ ڈی میرے بیٹے نے آج تو ماشاءاللہ چمک رہا, قابل ہوا, اسی کنٹری میں رہ کے سارا مذہب جانتا ہے. اس نے کتنے لوگوں کو اپنی یونیورسٹی میں نماز سکھائی اس نے میرے بیٹے نے. تو سارے ماں باپوں کو بھی یہی کرنا چاہیے میرے خیال سے. تو صحیح راستہ بھی ہے اہل بیت کا, اہل بیت کو اپنائیں, ان کی کہنا مانیں. اور مسلمانوں کو کہہ رہی ہوں, سارے مسلمانوں کو کہ اگر رسول سے پیار کرتے ہو تو اہل بیت سے ضرور پیار کریں, اور اہل بیت سے پیار کرتے ہو تو ان کا کہنا ضرور مانو, ان کی نقشہ ضرور. بہترین بات, یہی سب سے کہنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہترین میسج. اور یہ ایک اور محبت اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہ یہ جو چینل چل رہا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا پیغام دے رہا ہے, تو اس کے ساتھ بھی محبت جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے. اگلے کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, یا علی مدد. مولا علی مدد, اشتیاق بٹ صاحب, شکریہ بھائی. جی میری بہن آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام, اور وعلیکم السلام بھائی. سفر اور محرم کا بھی علماء اکرام کی خدمت میں بہت بہت سلام, اور خاص طور پہ ماشاءاللہ عبدی صاحب کی خدمت میں رات والا جو پروگرام حسینی بیداری ہے ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. جن لوگوں کو اللہ پاک ہدایت کی توفیق دیتا ہے وہ ضرور آ کے ٹی وی کے اوپر بھی اعلان کر دیتے ہیں, اور انشاءاللہ وہ سامنے آ کے بھی کہنے والے ہیں, کیونکہ یہ مودت اہل بیت جس طرح آپ نے یہ ٹاپر رکھا تھا, سرکار نے یہ اجر رسالت مانگا ہے امت سے فاروق بھائی, کہ جو بندہ صرف قرآن ساتھ لے کے چلتا ہے تو اسی قرآن میں ہے نا فاروق بھائی کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ ماری جائیں گی. تو ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے, حج بھی ادا کرتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, خمس بھی دیتا ہے, لیکن مودت اہل بیت اگر دل میں نہیں ہے تو وہی نمازیں ہیں جو آپ کے منہ پہ ماری جائیں گی. تو یہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے محبت کے ساتھ ساتھ ہر وہ عمل کرنے کا جس پہ اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے, وہی عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق دے. تو خاص طور پہ بات کی زائرین کے حوالے سے فاروق بھائی, آپ نے تافتان میں جو ہمارے بھائی مومنین کو کسی وجہ سے روکا ہوا ہے, میری ایک گزارش ہے پورے ملک پاکستان کے لیڈران سے, ہماری لیڈرشپ سے, ہمارے علماء اکرام سے, وہ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں, کیا جن کے ساتھ وہ کھڑے ہیں ان کو ساتھ ملا کے کتنے دن وہ جلوسوں میں کھڑے رہے, جلسوں دھرنوں میں کھڑے رہے, ان کو ساتھ ملا کے کیا یہ چھوٹا سا واقعہ, یہ جو تافتان میں ہمارے زائرین بچوں سمیت بوڑھوں چھوٹے چھوٹے مائیں بہنیں ہماری ادھر رکی ہوئی ہیں, تو ان کے لیے کیا یہ ملک پاکستان میں احتجاج نہیں کر سکتے؟ میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام, ہمارے لیڈران, ہماری سیاسی پارٹیاں جتنی بھی جو بھی کرتی ہیں, خاص طور پہ شیعان حیدر کرار, ان کو باہر نکلنا چاہیے اور اس کے لیے احتجاج کرنا چاہیے فاروق بھائی کہ یہ واقعے چھوٹے نہیں ہیں. کل احتجاج کرنے کا کیا فائدہ جب اللہ نہ کرے کہ اگر ان کی 40-50 لاشیں ادھر پڑی جائیں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے لیڈرشپ کا, پھر تو سیاسی چمک دمک ہو گئی ہے نا. یہ بالکل ضروری ہے, آج سے ہی وہ کام ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے ہمارے لیڈران کو, ہمارے علماء کرام کو, جو پاکستان میں اپنے جتنے بھی ان کے پاس سورسز ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے فاروق بھائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار جس طرح کا اجر رسالت محمد و آل محمد نے ہم سے مانگا ہے, اللہ پاک اسی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یا علی مدد. مولا علی مدد. بہت اچھا پیغام بٹ صاحب کا کہ بالکل اس کے بعد پھر کیا فائدہ, یا وہ جو ہم سیاست چمکاتے ہیں یا لاشوں کے اوپر بیٹھ کے پھر ہم اپنے مطالبے دیتے ہیں. تو یہاں پر یہ وقت ہے کہ ان زندہ سلامت جو 400 زائرین وہاں پہ موجود ہیں ان کے دکھ درد میں شامل ہوں, ان کے لیے آواز بلند کریں. تو لیجیے ناظرین, محبت اہل بیت علیہ السلام آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس پر بات کرتے ہیں اس واپس آ کر چھوٹی سی بریک کے بعد.